اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا۔ پیچھے ذکر ہوا زکریا علیہ السلام کا، اور میں نے بتایا تھا کہ زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھیں، وہ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے اور پرورش وغیرہ کرتے تھے، اور خاص طور سے دینی اور تعلیمی تربیت کرتے تھے۔ یہاں سے اب مریم علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ ذکر اور بھی کئی جگہوں پر تفصیل کے ساتھ آیا ہے، یہاں پر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ وذکر فی الکتاب مریم، اور ذکر کر کتاب میں مریم کا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کہ جب وہ الگ ہوئی اپنے گھر والوں سے مشرقی جگہ میں۔ مریم علیہ السلام کا ذکر کر کتاب میں، یعنی کہ اس قرآن مجید میں، وذکر فی الکتاب مریم، ذکر کر کتاب میں مریم کا۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں ایک بات میں واضح کر دوں جو خود قرآن میں موجود ہے، کہ ان کی ماں نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ اللہ آپ اگر مجھے اولاد عطا فرمائیں، لڑکا عطا فرمائیں، تو میں اس کو آپ کی دین کی خدمت کے لیے، عبادت کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن پیدا جو ہوئی تو وہ لڑکی تھی، لڑکا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لڑکی اس لڑکے سے جو تمہارے ذہن میں تھی اس سے زیادہ افضل و برتر ہے، اور بھی بڑی تفصیلات ذکر ہے وہاں پر۔ تو بہرحال مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے وقف کیا، حالانکہ اس سے پہلے لڑکیوں کا دینی خدمات کے لیے وقف کرنے کا رواج نہیں تھا، لیکن ان کو وقف کیا، تو چنانچہ زکریا علیہ السلام کی کفالت میں وہ رہیں۔ تو مریم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بڑی نشانی کے لیے چنا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے پیدا فرمایا بغیر شوہر کے، بغیر باپ کے، تو اس کا تفصیلی ذکر یہاں فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کہ یاد کرو وہ وقت کہ جب وہ علیحدہ ہوئی اپنے گھر والوں سے ایک مشرقی جگہ کی طرف۔ ابھی علیحدہ کیوں ہوئی؟ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ حیض کا غسل کرنے کے لیے علیحدہ ہوئی تھی۔ تو فرمایا کہ فاتخذت من دونہم حجابا، بس پکڑا انہوں نے، بنایا انہوں نے ان کے پیچھے پردہ، یعنی لوگوں سے چھپنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کوئی پردہ کر لیا، اور وہ پردہ کائے کا تھا؟ کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے، درخت یا جھاڑیوں وغیرہ کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ فاتخذت من دونہم حجابا، بس پکڑا انہوں نے ان کی طرف سے، ان کے پیچھے سے پردہ، یعنی کہ ایک تو اپنی قوم سے علیحدہ ہو گئیں، اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو گئیں، اور پھر پردہ بھی کیا انہوں نے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، بس بھیجا ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو۔ یہاں اللہ نے فرمایا ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو بھیجا، یعنی فرشتے کو بھیجا۔ روح یہاں فرمایا روح الامین، نزل بھی روح الامین، قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے نزل بھی روح الامین، کہ اس قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر اترے ہیں روح الامین، یعنی کہ جبریل علیہ السلام۔ تو یہاں پر بھی روح جو فرمایا وہ جبریل علیہ السلام ہے۔ تو فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، بس بھیجا ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو، یعنی اپنے فرشتے جبریل کو۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بس وہ نمودار ہوا اس کے سامنے آدمی تندرست۔ تو جبریل علیہ السلام جو ہے مریم علیہ السلام کے سامنے آئے ایک آدمی کی شکل میں، اور تندرست اور ٹھیک ٹھاک اچھے آدمی کی شکل میں آئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک، انہوں نے کہا کہ تحقیق میں پناہ میں آتی ہوں رحمان کی تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو
پرہیزگار ہے، اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ علیحدہ تھیں، تنہا تھیں، اور جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ غسل حیض کے لیے تیاری کر رہی تھیں، تو ایسے موقع پر کسی آدمی کا آ جانا تو ان کے لیے تعجب کا باعث بھی تھا اور خوف کا باعث بھی تھا۔ تو چنانچہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے بچاؤ کے لیے ایک تو رحمان سے یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، اور دوسرا اس کو بھی اسی طرح گویا کہ اللہ سے ڈرایا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، کہا کہ تحقیق میں پناہ میں آتی ہوں رحمان کے تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو پرہیزگار ہے۔ مفسرین نے اس موقع پر ایک نقطہ اور بھی لکھا ہے کہ اس سے مریم علیہ السلام کی پاک بازی اور پاک دامنی بھی خوب واضح ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر بھی ایک اچھے خوبصورت آدمی کو دیکھ کر بھی جو ہے وہ ان کا ایمان کمزور نہیں ہوا، ان کی پاک دامنی متاثر نہیں ہوئی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، کہا انہوں نے کہ تحقیق میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو پرہیزگار ہے، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ قال انما انا رسول ربک، کہا اس فرشتے نے کہ سوائے اس کے نہیں، میں تو بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا، میں تو فرشتہ ہوں تیرے رب کا بھیجا ہوا۔ کیوں بھیجا گیا ہوں؟ لأہب لکی غلاما زکیہ، تاکہ میں تجھ کو دوں لڑکا پاکیزہ، تاکہ میں تجھ کو بخش دوں لڑکا پاکیزہ۔ جبریل علیہ السلام کو وہ مریم علیہ السلام آدمی انسان سمجھ رہی تھی، تو انہوں نے واضح کیا کہ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، پیغمبر فرشتہ ہوں، اور اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ تجھ کو لڑکا دوں پاکیزہ۔ یہاں جو زکیہ فرمایا پاکیزہ یعنی ہر طرح سے پاک، حسب و نسب بھی اس کے اچھے ہوں گے، وہ کوئی زنا کی پیداوار نہیں ہوگا، اور اس کے اخلاق بھی اچھے اور پاکیزہ ہوں گے۔ تو لأہب لکی غلاما زکیہ، تاکہ میں تو اس کو بخشوں لڑکا پاکیزہ۔ قالت انا یکون لی غلام، کہا مریم نے کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھ کو چھوا نہیں کسی انسان نے، ولم اکو بغیہ، اور نہیں ہوں میں بدکار، مطلب نہ تو میری کوئی نہ میرا نکاح ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ مجھ کو کسی نے شوہر نے جو ہے چھوا ہو تو جس کی وجہ سے مجھ کو لڑکا ہو، اور نہ کوئی میں بدکار ہوں کہ کوئی زنا کی وجہ سے مجھ کو لڑکا ہو جائے، تو لڑکا کیسے ہوگا؟ تو قالت انا یکون لی غلام، یہ وہی اسی طرح حیرت اور تعجب کے طور پر انہوں نے کہا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ عام طور سے تو طریقہ یہی ہے کہ جو ہے وہ ملاپ سے ہی لڑکا ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ قالت انا یکون لی غلام، کہا انہوں نے کہ کیسے ہوگا مجھ کو لڑکا، ولم یمسسنی بشر، اور ہاتھ نہیں لگایا مجھ کو کسی آدمی نے، چھوا نہیں مجھ کو کسی آدمی نے، ولم اکو بغیہ، اور نہیں ہوں میں بدکار۔ قال کذالک، کہا اس فرشتے نے کہ اسی طرح ہوگا، اسی طرح ہوگا، بغیر شوہر کے ہوگا، بغیر کسی انسان کے ہاتھ لگائے ہوگا، بغیر کسی انسان کے چھوئے ہوگا۔ قال کذالک، کہا کہ اسی طرح ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، کہا تیرے رب نے کہ یہ مجھ پر آسان ہے۔ جس طرح پیچھے بھی گزرا ہے زکریا علیہ السلام کے واقعے میں، اور میں نے بتایا تھا کہ وہ واقعہ اس واقعے سے ملتا جلتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر بھی بچہ ہونے کی توقع نہیں تھی، امید نہیں تھی، بوڑھے تھے اور بیوی بانجھ تھی، لیکن اللہ نے فرمایا یہ مجھ پر آسان ہے۔ تو ان کے معاملے میں بھی اس طرح کہ اللہ نے اس کو بڑی نشانی بنایا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے اوپر آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو اللہ نے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کیا۔ تو یہ طریقہ اللہ نے دکھانا تھا، اور یہ
اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھلانی تھی. تو فرمایا قال ربک ہوا علی ہین، کہا تیرے رب نے کہ وہ مجھ پر آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم کریں اس کو نشانی لوگوں کے لیے. اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ لوگوں کے سامنے اپنی قدرت کی نشانی دکھانے کے لیے. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور رحمت اپنی جانب سے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی بڑی نشانی بنایا، قدرت کی بڑی نشانی بنایا اور اپنی رحمت کا مظہر بنایا. عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے، ان کو نیک اور اچھی تعلیمات اور ہدایات دیتے تھے. تو وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم کریں اس کو لوگوں کے لیے نشانی. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی جانب سے رحمت. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور ہے کام مقرر کیا ہوا. یہ تو کام اب چلے گا نہیں، یہ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، ایسا ہو کر رہے گا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور ہے کام مقرر کیا ہوا. چنانچہ آگے فرمایا کہ فَحَمْلَتْهُ، بس اٹھایا مریم نے اس کو، یعنی مریم حاملہ ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. عیسیٰ علیہ السلام کا حمل قرار پا گیا مریم میں. فَحَمَلَتْهُ، بس وہ حاملہ ہو گئی اس سے. یہاں آپ دیکھیں کہ وہ جو جبریل علیہ السلام آئے تھے ان سے کوئی ملاپ نہیں ہوا، بس انہوں نے کہا کہ میں لڑکا تجھے دینے آیا ہوں. ملاپ نہیں ہوا، وہ ان کے کوئی شوہر نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حمل جو ہے وہ ٹھہرا دیا. تو فحملتہ، تو بس وہ حاملہ ہو گئی. فانتبذت به مکانا قصیا، بس دور ہوئی، بس علیحدہ ہوئی اس کے ساتھ ایک دور کی جگہ میں. اب یہ جو پہلے کا واقعہ ہے کہ جب جبریل علیہ السلام آئے تھے اور جب وہ ان کو حمل ہوا تھا، اور یہ اب جو دوسرا واقعہ ہے کہ فانتبذت به مکانا قصیا، کہ پھر علیحدہ ہو گئی وہ دور کی جگہ میں. تو اس میں کتنا عرصہ لگا یہاں یہ واضح نہیں ہے. قرآن و حدیث میں اس کی وضاحت و صراحت نہیں ہے کہ ان دونوں واقعات میں بیچ میں کتنا عرصہ تھا. البتہ اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ بیچ میں جتنا بھی عرصہ ہو اور جیسی بھی صورتحال ہو، لیکن قوم کو جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں تھا، قوم کو اندازہ نہیں تھا. قوم کو معلوم جبھی ہوا جب اولاد ہو گئی، جیسا کہ آگے آ رہا ہے. تو فرمایا کہ فحملتہ، بس وہ حاملہ ہو گئی. فانتبذت به مکانا قصیا، بس علیحدہ ہو گئی وہ ایک دور کی جگہ میں. ظاہر سی بات ہے شرم کی بھی وجہ تھی، اور بھی چونکہ یہ معاملہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ قوم سے دور ہو گئی، لوگوں سے دور ہو گئی. فأجاءها المخاض الى جذع النخلة، بس آیا اس کو دردے سے کھجور کے درخت کے تنے کی طرف، یعنی ولادت کے وقت جو درد ہوتا ہے تو وہ آیا ان کو، اور اس وقت جو ہے وہ کھجور کی جو جڑ تھی، کھجور کی جو درخت تھا اس کے ساتھ وہ ٹیک لگائی گئی. فأجاءها المخاض الى جذع النخلة، بس آیا اس کو دردے سے کھجور کے درخت کے تنے کی طرف. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کہا اس نے کہ ایک کاش کہ میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے، اور ہوتی میں بھلائی گئی. یہ انہوں نے کیوں کہا؟ یا تو درد کی شدت کی وجہ سے، اور یا اس خیال کے پیش نظر کہ میرے شوہر ہے نہیں اور یہ اولاد ہو گئی تو آگے کیا ہوگا. تو قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کہا کہ ایک کاش میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے ہی، اور ہوتی میں بھولی بھلائی، یعنی بالکل بھولی بسری ہوتی، مجھے کوئی جانتا ہی نہ ہوتا. فناداها من تحتها الا تحزنی، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری فرمائی اور ان کو
بشارت دلوائی. فنادا من تحتہا، بس پکارا اس کو اس کے نیچے سے، اللہ تحزنی، کہ تو غم مت کھا. یہ فرشتے نے پکارا، اور یہ جو فرمایا کہ نیچے سے، اس لیے کہ یہ اونچی جگہ پہ تھی، یہ اونچی جگہ پہ تھی، تو نیچے کی جگہ سے آواز آئی کہ فرشتے نے پکارا کہ غم مت کر، اللہ تحزنی، غم مت کھا، اور جعل ربک تحتک سریا، تحقیق کیا تیرے رب نے تیرے نیچے چشمہ. تو چشمہ یہ اللہ تعالیٰ نے خالق عادت کے طور پر جو ہے وہ ان کے نیچے پھاڑ دیا اور چلا دیا، جس سے پانی مہیا ہو گیا. اور آگے جیسے آ رہا ہے کہ بہوزی الیک بجذع النخلہ، اور ہلا اپنی طرف کھجور کے تنے کو، تساقط علیک رطبا جنیا، کہ گرائے گا تیرے اوپر کھجور تازہ. تو یہ کھانے پینے دونوں کا انتظام ہو گیا. فکلی وشربی، بس کھا اور پی، وقرری عینا، اور رکھ ٹھنڈی آنکھیں. کھانے کا انتظام بھی ہو گیا، پینے کا انتظام بھی ہو گیا، اور اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے وہ آنکھیں اپنی ٹھنڈی رکھ. بعضوں نے اس کا سریہ کا معنی یہ کیا ہے کہ سردار، بڑا سردار، کیونکہ عربی میں سری جو ہے وہ بڑے سردار کو بھی کہتے ہیں. تو گویا فرشتے نے یہ آواز لگائی کہ غم مت کھا، کیونکہ تیرے رب نے کیا تیرے نیچے ایک بڑا سردار، یعنی تجھ سے جو ہے ایک جو بچہ پیدا ہوگا وہ ایک بڑا سردار ہوگا. ظاہر سی بات ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کے رسول. تو فرمایا کہ فنادا من تحتہا، بس آواز لگائی اس کو اس کے نیچے سے، اللہ تحزنی، کے غم مت کھا. قد جعل ربک تحتک سریا، تحقیق کیا تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ. وہزی الیک بجذع النخلہ، اور ہلا اپنی طرف کھجور کے تنے کو، تساقط علیک رطبا جنیا، ڈالے گا گرائے گا تیرے اوپر کھجور تازہ. فکلی وشربی وقرری عینا، بس کھا اور پی اور رکھ ٹھنڈی آنکھیں. فإما ترین من البشر احدا، بس اگر تو دیکھے انسانوں میں سے کسی کو، فقولی انی نذرت للرحمن صوما، بس کہہ تو کہ تحقیق میں نے نظر مانی رحمان کے لیے روزے کی. فلن اکلم اليوم انسیا، بس ہرگز بات نہیں کروں گی آج میں کسی انسان سے، کسی آدمی سے. آگے کا بھی حل بتا دیا اللہ نے، آگے کی جو فکر ہو رہی تھی اس کا بھی حل اللہ نے بتایا کہ تو نے خاموش رہنا ہے، تو نے چپ کا روزہ رکھنا ہے. اس زمانے میں چپ کا روزہ ہوتا تھا، جیسے آج کل کھانے پینے سے بچنے کا روزہ ہوتا ہے، ایسے اس زمانے میں بات کرنے سے بچنے کا روزہ بھی ہوتا تھا. تو اللہ نے آگے کا یہ بتایا کہ تم نے چپ رہنا ہے، تم نے یہ کہہ دینا ہے کہ میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، تو میں کسی سے بات نہیں کر سکتی. آگے یہ نہیں بتایا کہ اس کا پھر آگے کیا ہوگا، بس تم نے جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے. آگے اللہ نے بتا دیا کہ انہوں نے ایسا ہی کیا. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نے جواب دیا، حالانکہ وہ بچے تھے. تو فرمایا کہ فإما ترین من البشر احدا، بس اگر تو دیکھے انسان میں سے کسی کو، آدمیوں میں سے کسی کو، بشر کہتے ہیں انسان کو، آدمی کو. آدمی جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام کی اولاد، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. تو بس اگر تو دیکھے آدمی میں سے کسی کو، فقول انی نذرت للرحمن صوما، بس تو کہیں کہ تحقیق میں نے نظر مانی رحمان کے لیے روزے کی. فلن اکلم اليوم انسیا، بس ہرگز میں بات نہیں کروں گی آج کسی آدمی سے، کسی انسان سے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ انسیا کا ذکر یعنی آدمی کا ذکر اس لیے کیا کہ شاید فرشتے سے بات کرنا منع نہیں تھا، لیکن انسان سے بات کرنا منع تھا اس روزے میں. فأتت به قومها تحمل، بس لائی وہ اس کو اپنی قوم کے پاس اٹھائی بھی، گود میں اٹھائی بھی اپنی قوم کے پاس اس بیٹے کو، عیسیٰ علیہ السلام کو لائیں. وہ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کہا انہوں نے مریم تحقیق تو لائی ایک عجیب چیز، ایک منظرہ چیز، یعنی ایسی چیز جس کی تجھ سے توقع نہیں، کہ تو شادی شدہ نہیں ہے اور بچے کو لا رہی ہے تو.
قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، انہوں نے کہا کہ مریم تحقیق تو لائی ایک عجیب چیز. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن نہ تھا تیرا باپ برا آدمی، نہ تھا تیرا باپ برا آدمی اور نہ تھی تیری ماں بدکار. یعنی تیرا باپ بھی اچھا نیک آدمی تھا، برا نہیں تھا، تیری ماں بھی اچھی عورت تھی، بری نہیں تھی، تو یہ تجھ کو بچہ کہاں سے آ گیا؟ اور یہ جو فرمایا کہ یا اخت ہارون، کہ اے ہارون کی بہن، اس کی ایک وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ ہارون جو تھے ان کے بھائی تھے، مریم علیہ السلام کے بھائی تھے ہارون، اور وہ اچھے آدمی تھے، تو اس لیے کہا بھائی کی طرف منسوب کیا کہ اے ہارون کی بہن. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھی یہ، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے ہارون علیہ السلام، ان کی نسل میں سے تھی یہ مریم علیہ السلام، تو گویا ان کی طرف منسوب کیا. اور بھائی بہن اس اعتبار سے کہا کہ گویا کہ ہارون علیہ السلام کی قوم کی بہن، ہارون علیہ السلام کی قوم کی بہن. اور اچھے آدمی کی طرف منسوب کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تم تو اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، تو یہ عجیب چیز کیسے آ گئی؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن نہ تھا تیرا باپ برا مرد اور نہ تھی تیری ماں بدکار. فاشارت الیہ، بس جیسے اللہ نے حکم دیا تھا تو انہوں نے ویسے ہی کیا. فاشارت الیہ، بس انہوں نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف. تو اب وہ بولے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہا انہوں نے کہ کیسے ہم بات کریں، کیسے ہم گفتگو کریں اس سے جو ہے گود میں بچہ، جو گود میں ہے اور بچہ ہے. بعض اوقات گود میں تھوڑا بڑا بھی ہوتا ہے، یا بچہ ہوتا ہے تو گود میں نہیں ہوتا بعض اوقات. تو ہے گود میں اور بچہ ہے، اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ گود میں ہے، اس سے ہم کیسے بات کریں؟ وہ کیا جواب دے گا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہا انہوں نے کہ ہم کیسے بات کریں اس سے جو کہ ہے گود میں بچہ. تو آگے عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تو اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں پڑھیں گے.